جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت لوگوں کے بارے میں کلام فرمایا ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ جنت کا انکار کفر ہے، دوزخ کا انکار کفر ہے۔ قرآن جگہ جگہ جنت کا ذکر کر رہا ہے، دوزخ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس مقدس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا انکار کرنے والے، دوزخ کا انکار کرنے والے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے لوگوں کا جواب دیا۔ کیسے دیا ہے؟ جو حاضر و موجود ہے تمہاری نظر میں، تم جس دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس دنیا کا جو خالق ہے وہی اس دنیا کا بھی خالق ہے جو اب تک تمہاری نظر میں نہیں آئی ہے۔ اور جس طرح تم اس دنیا کو مان رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے ماننے کی وجہ سے مان رہے ہو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس دنیا کو، اس دنیا کی مختلف چیزوں کو، تمہارے کان اس دنیا کی مختلف چیزوں کی آوازیں سن رہے ہیں، تمہارے حواس، تمہارے 5 سینسز، حواس خمسہ محسوس کر رہے ہیں اس دنیا کی مختلف چیزوں کو۔ تمہارے حواس خمسہ کے ماننے کی وجہ سے تم مان رہے ہو، تمہارا دل مان رہا ہے، تمہارا ذہن مان رہا ہے۔ تمہارے حواس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خدا نہیں، خدا کی مخلوق۔ 5 سینسز سمجھ رہے ہیں؟ 5 سینسز نہیں سمجھتے؟ 5 سینسز، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، آپ کے حواس دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگھنا، یہ حواس جس کے نور سے بنے ہیں وہ نور کس کا ہے؟ جس کے نور سے بنے ہیں وہ کون ہے؟ سید الکونین، ختم انبیاء، سرکار دو عالم، نور مجسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کی خبر رسانی تو حواس خمسہ کی خبر رسانی سے بڑی ہے نا، اس سے عظیم ہے، اس سے جلیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہمیں خبریں دے رہے ہیں، عالم غیب کی خبریں۔ میں نے بتا دیا عالم غیب کسے کہتے ہیں؟ جس عالم میں جنت ہے، جس عالم میں، عالم بولے تو دنیا، کائنات، جس عالم میں جنت ہے، جس عالم میں دوزخ ہے، جس عالم میں حوریں ہیں، میزان ہے، پل صراط ہے، جس عالم میں فرشتے ہیں، یہ عالم غیب ہے۔ عالم غیب کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ unseen۔ they believe in unseen، یؤمنون بالغیب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس عالم غیب کی آپ نے خبریں دی، اس عالم غیب کو خود دیکھا، اور پھر عالم غیب خود پورے کا پورا عالم غیب حضور کے نور سے بنا۔ تو حضور عالم غیب کی اصل ہیں۔ جو عالم دکھائی نہیں دے رہا ہے، مرنے کے بعد دکھائی دے گا۔ عالم غیب کا ایک حصہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد ویزیبل ہو جاتا ہے، دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر عالم غیب کا وہ حصہ ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، جو قیامت کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دونوں عالم غیب ہیں، عالم آخرت بھی اور عالم برزخ بھی۔ یہ دونوں عالم میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نور سے بنے۔ ایک ذات ہے حضور کی جس سے عالم شہادت بھی بنا ہے، عالم غیب بھی بنا ہے۔ عالم شہادت یعنی یہ دنیا جس میں 7 اقلیم ہے، 7 کانٹیننٹس ہیں، اور عالم غیب میں نے عالم برزخ کا نام لیا، مرنے کے بعد آدمی کی روح جہاں رہتی ہے وہ ہے عالم برزخ۔ پھر عالم آخرت میں ہم نفخہ ثانیہ کے بعد، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی روحوں کے ساتھ عالم آخرت میں رہیں گے۔ یہ یاد رکھنا، سننا سمجھنے کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سننا بیکار ہے۔ سننا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا ہے یاد رکھنے کے لیے، یاد رکھنا ہے عمل کرنے کے لیے، اور دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے کرم سے میرے محفل میں بیٹھنے والا نہیں سمجھنے والا ہی آتا ہے، سمجھنے والا بنتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب پاک کا صدقہ ہے، پیران پیر کی عنایت ہے، غریب نواز کا فیضان ہے، میرے پیران سلسلہ کا کرم ہے، اور خصوصاً میرے والد گرامی، میرے پیر و مرشد حضرت حضور خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ کا کرم ہے، خصوصی عنایت۔ فلاسفہ جو ہیں، فلاسفرز، مشائین، فلسفی لوگ جو دماغ سے سمجھتے ہیں خدا، دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خدا ہے یا نہیں، مرے تو بھی دماغ فیصلہ نہیں کر سکتا صحیح فیصلہ خدا ہے یا نہیں۔ دماغ فیصلہ کرے گا لیکن کسی اور کی تائید کی بھی ضرورت ہے۔ فلاسفرز، فلسفی جسے کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں
صرف اپنے حواس پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی دماغ پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی بلند پروازی کی آخری حد کہاں تک؟ زیادہ سے زیادہ دوڑیں گے فلسفی تو کہاں تک جائیں گے؟ بولیے، عالم شہادت۔ عالم شہادت کے بعد کا کوئی منظر فلسفی کے ذہن میں آتا ہی نہیں، وہ بہت وعید سمجھتا ہے، بہت عقل مند سمجھتا ہے۔ فلسفی عالم شہادت سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، وہ حواس کی بات کو مانتا ہے، اس کے حواس خمسہ جو بول رہے ہیں اسے مانتا ہے، اس کا دماغ مانتا ہے، اس کا دل مانتا ہے، اور وہ حواس جو ہیں بہت ہی محدود چیز، بہت ہی کمزور چیز، وہ بھی علم کے ذرائع ہیں۔ عالم شہادت میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان کو حواس محسوس کرتے ہیں، حواس 5 سینسز محسوس کرتے ہیں، پھر ان کی خبر دماغ کو پہنچاتا ہے، دماغ مان لیتا ہے۔ اتنی سوچنے والی صفت دماغ، جس نے راکٹ بنا لیا، مہینوں میں طے ہونے والا سفر 18 گھنٹے میں طے کر لیا، اتنا خاص اللہ کا عطیہ دماغ، اس نے حواس کی بات کو مان لیا۔ حواس نے کہا یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، مان لیا۔ 5 سینسز نے بتایا یہ گدھا ہے، مان لیا۔ یہ گدھے کی آواز ہے، مان لیا۔ یہ گھوڑا ہے، مان لیا۔ اور یہ فلسفی بھی بس حواس کی بات سن کے مان لیتے ہیں، بے چون و چرا۔ ان کی عقل مان لیتی ہے، یہ مان لیتے ہیں، ان کا دل بھی مان لیتا ہے۔ اور فلسفے کی پہنچ، بارڈر فلسفے کا کیا ہے؟ عالم شہادت۔ ویری گڈ بشیر بھائی، بہت خوش کیا آپ نے۔ اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے۔ یہ جو دیکھتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، فلسفی فلاسفرز جو سنتے ہیں اسی کو مانتے ہیں کہ ہے۔ تو یہ 5 سینسز جو ہیں یہ بھی اعتماد کے قابل نہیں۔ کیوں اعتماد کے قابل نہیں؟ میں کھڑا ہوا ہوں رحیم محل کے سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، میں نے اسے پہلے دیکھتے ہی سمجھا فاصلے پر ہے، وہ فاصلے پر ہے، میں نے سمجھا ڈاکٹر خورشید کشمیر والا ہے، وہ ہیں۔ پھر ذرا قریب آیا، بشیر بھائی کا چھوٹا بھائی نذیر بھائی، یہ سمجھا کہ نذیر بھائی ہے۔ پھر ذرا قریب آیا، الیاس صاحب سمجھا۔ پھر ذرا قریب آیا، شوکت علی کے بڑے بھائی کے بھی، ہاں وہ دیکھا آپ نے، صحیح بتایا اس نے، کتنے بدل گئے۔ یہ بھی صحیح کہاں سمجھاتا ہے، اور کہاں ہر وقت کام کرتا ہے، ہر وقت کام کہاں کرتا ہے۔ بشیر بھائی گھر سے نکل کر یہاں آنے تک کتنی چیخیں سنی ہوں گی؟ کیا سب چیخیں سنی ہیں؟ نہیں سنی۔ کیوں؟ دھیان یہاں پہنچنے۔ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، حواس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، رسول مقدس کی ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان کی بات پر بھروسہ۔ اسی لیے جہاں تمہارے حواس 5 سینسز جواب دے دیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں کمزوری کا کہ ہم عالم غیب میں موجود چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب کی چیزوں کے پیدا کرنے والے نے عالم غیب جس کے نور سے پیدا کیا اسی کو بھیجا۔ مطلب کیا؟ یہ آ گیا ہے تو سمجھو عالم غیب آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب عالم غیب میں کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم غیب کی عجیب و غریب چیزیں اس کے نور سے بنی ہیں۔ اس طرح دین سیکھیں گے نا تو آپ جواب دینے والے بنیں گے نفس و شیطان کے وساوس کا، اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیں گے۔ یہ ہے تحقیقی علم، یہ ہے تصوف، یہ عالم شہادت ہے۔ شہادت کہتے ہیں دیکھنے کو، یہ عالم ہم دیکھ رہے ہیں، اس عالم کو محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہاں صرف آنکھوں سے ہی نہیں ہوتا، دیکھ کر دیکھا جاتا ہے، سن کر دیکھا جاتا ہے، چکھ کر دیکھا جاتا ہے، چھو کر دیکھا جاتا ہے، سون کر دیکھا جاتا ہے۔ بات بہت پھیلا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہے بات؟ ابھی تسالون کا سورہ ختم نہیں ہوا ہے۔ قرآن ہے ہی ایسا، اگر تفصیل کے ساتھ جانا چاہیں ایک آیت میں مفسر کی ساری زندگی گزر جائے۔ لا تنقضی عجائب، اس کی عجیب و غریب باتیں، خبریں ختم نہیں ہوں گی، تم ختم ہو جاؤ۔ اللہ کا کلام ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ کون سی حکمت اس میں موجود نہیں، کون سا علم اس میں موجود نہیں، کون سا فلسفہ اس میں موجود نہیں، کون سی بات اس میں موجود نہیں، کون سی نصیحت اس میں موجود نہیں، کون سی غیبی خبر اس میں موجود نہیں، کون سا طریقہ علاج اس میں موجود نہیں، یونانی اس میں موجود، آیوروید اس میں موجود، ہومیوپیتھک اس میں موجود، ایڈوکیسی اس میں موجود،
وکالت، صحیح وکالت اس میں موجود، لا اس میں موجود، قانون اس میں موجود، جو کچھ اس سے باہر ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اللہ کے کلام کی بات ہے، صفت کی بات، تو ذات کی بات کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب کو کی خبریں دینے کے لیے اسے بھیجا، جس نے اپنے حواس خمسہ سے عالم غیب دیکھا۔ معراج میں حضور جسم کی آنکھوں سے عالم غیب کو دیکھتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں۔ دخلت الجنت فاذا انا برمیثا امرأۃ ابی طلحہ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں رمیثا ہے، ابو طلحہ کی بیوی۔ تو جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ معراج کی شب منامی نہیں، جسم کے ساتھ گئے۔ تو حضور نے معراج میں جسم کے ساتھ، حواس کے ساتھ معراج کی، جا کے آ کے فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، میں نے تو دیکھا۔ ہمارے حواس کی بات ہم مان لیتے ہیں، انسان اپنی حواس کی بات مان لیتا ہے، تو رسول اللہ کی حواس کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یہ بے وقوفی ہے جو کفار کرتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، معراج سے پہلے حضور نے عالم غیب دیکھا کیا؟ حضور پہلے عالم غیب میں آئے، بعد عالم شہادت میں آئے۔ نور جو ہے وہ عالم غیب کو کہتے ہیں یا عالم شہادت کو کہتے ہیں؟ نور عالم غیب کی چیز ہے، عالم غیب ہے، خود غیب ہے وہ۔ تو جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب کی خبریں سناتے رہے، پھر آپ کی انسانیت کی تسکین کے لیے خود دیکھ کر بھی آئے، عالم شہادت کے جسم سے جا کر دیکھ کر بھی آئے، محسوس کر کے بھی آئے۔ جبرائیل امین وہی لا کر سناتے ہیں، یہ سن لیتے ہیں، وہ سن کے ہمیں سناتے ہیں۔ تو بندگان خدا اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو بات پہنچی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حواس غلط بتا سکتے ہیں، رسول اللہ کے نور سے پیدا ہونے والے انبیاء کرام، مرسلین عظام، پروفیٹس، یہ بھی جو خبریں دیتے ہیں غیب کی، ان میں کوئی شک و تردد کی گنجائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین آسمان کی خبر سنائی۔ کیا ہم نے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنائی، چاند نہیں بنایا، یہ سب سورج نہیں بنایا؟ جس طرح عالم شہادت کی چیزوں کو تم مان رہے ہو، ہمارے بنانے سے یہ چیزیں موجود ہوئی، اسی طرح عالم غیب میں بھی جو چیزیں ہیں ہمارے بنانے سے، ہم کہہ رہے ہیں مانو۔